سہرش آج کا دن جو ہے یکم محرم الحرام اسلامی تاریخ میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 1400 سال گزر چکے ہیں تقریباً حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کو، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک پروگرام تو کیا، ایک ہفتہ ایک مہینہ پورا ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی جو فضائل اور جو کرامات ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مراد رسول حضرت عمر فاروق کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو لوگوں کے اسلام لانے کی دعا فرمائی تھی ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب تھے، اور وہ ایمان بھی لے، اور کیا خوبصورت منظر تھا۔ سہرش، میں چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کروں وہ کہ بہت ہی کم ایسی شخصیات ہیں اسلام میں ناظرین جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے، اور ایمان کی روشنی کے بعد تو ایسا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لانے کا واقعہ ان کا آتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر کے نکلے، اور راستے میں اپنی بہن کے گھر پہ جب رکے اور پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ہی ان کے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ اسلام لے آئے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات جب سنی تو ان کے دل پر ایسا سرور طاری ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کو میان سے نکالا اور مکے کی گلیوں میں چلاتے ہوئے لوگوں کو پکارا کہ ہے کوئی جو اپنے اولاد کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آئے اور عمر کا راستہ روکے، کیونکہ اب عمر ایمان لے آئے ہیں۔ اور وہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ مکے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوئی۔ یہ وہ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بات کریں گے اسی ساری صورتحال پر۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب نے، جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر جمیل، میرا پہلا سوال آپ سے حضرت عمر کے حوالے سے ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جو کہ حضور اکرم کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے بڑی تقویت ملی، کیونکہ اس وقت بڑے مشکل حالات تھے۔ تو میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی پر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی زندگی پر شروع سے آخر تک ذرا مختصراً روشنی ڈال دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اس بات کا کہ مجھے آن بورڈ لیا، اور دوسرا سب سے پہلے میں مشکور و ممنون ہوں بول ٹی وی کا کہ جنہوں نے اتنی عظیم ہستی کے لیے آج کے دن میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سعادت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ جزاک آپ نے لب کشائی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عند اللہ آپ معجور ہوں گے۔ اللہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کو بھلائی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ دیکھیے، دنیا کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا، امپیکٹ ڈالا، دنیا پہ اپنے نقوش چھوڑے، لیکن حضرات انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سارے انبیاء سوالات کم و بیش دنیا میں تشریف لائے۔ ان سارے انبیاء کرام میں کے بعد کہ صحابہ میں، اور ایسے لوگ کہ فقط صحابی نہیں کہ بلکہ دنیا کے اندر آج جتنی بھی ریفارمز ہیں، جتنی بھی اصطلاحات ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر دنیا پہ کسی نے امپیکٹ ڈالا ہے تو وہ جناب مراد ثانی، جناب خلیفہ ثانی، مراد محمد مصطفیٰ۔ صلی اس لیے اللہ کہ آپ نے علیہ بڑی وسلم۔ خوبصورت بات کی، اور بات یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مرید نبوت و رسالت ہیں۔ عمر بن خطاب ان سب سے بڑھ کر سبحان مرید رسالت نہیں بلکہ مراد رسالت و نبوت ہے۔ بے شک۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ان کو مانگا، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ فاروق اس لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارضہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ اس لیے حق و باطل کی تمیز بنے کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو اب ہم چھپ کر نہیں، ببانگے دہل کعبۃ اللہ میں جا کر طواف بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ اور 40 میں چونکہ عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی تمہارے لیے کہہ دیجئے کہ اللہ بھی کافی ہے، اور یہ 40 غلام جو تم پر ایمان لائے ہیں، یہ 40 غلام بھی کافی و شافی ہے۔ اور پھر چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ سین دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ عمر بن خطاب ایک جانب ہیں اور اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دوسری جانب ہیں،
اور مسلمان فلک شگاف نغارے لگاتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے بالکل ہیں۔ ڈاکٹر جمیل، میں چاہوں گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ جو انہوں ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ان کی نسبت جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی جو صحبت تھی، ان کی نصرت تھی ان کے ساتھ، پھر اسلام کی خدمت، پھر ان کا تقوی، ان کی شخصیت اور ان کا جو حضور اکرم سے جو تعلق تھا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ یہ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ایسا تھا کہ وہ آپ نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف اپنی نفس سے زیادہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ عمر اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا بے شک۔ کہ جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد اب میری نفس سے آل اولاد سے بڑھ کر سب سے زیادہ آپ ہی میرے نزدیک محبوب ہے۔ سبحان میں جلدی بتانا چاہوں گا، جب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اربہ ایمان لانے کے بعد جب ان کو خلافت ان کے حصے میں آئی، تو انہوں نے دنیا میں وہ ریفارمز کی ہیں، وہ اصلاحات کی ہیں کہ آج چاہے وہ جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، عمر ازم کے سامنے سارے کے سارے ہیج نظر سبحان آتے اللہ ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت یہ جو ٹرم آپ نے عمرزم یوز کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، دیکھیے کہ آپ ایک طرف ایسا ایک حاکم وقت ہے کہ جس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب آپ کی حکومت قائم ہے۔ یہاں ساحل مکران تک آپ دیکھیے، وہاں پر پورا جزیرہ نما عرب دیکھیے، وہاں پر پھر مصر اور افریقہ تک آپ دیکھیے، اور یورپ کے اندر آپ کے جھنڈے جو ہے وہ الحمدللہ گاڑ دیے۔ لیکن آپ کے فقر کا، آپ کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی آفیسرز کے، بغیر کسی لاہو لشکر کے، رات کے وقت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے مشہور و معروف واقعہ سنا ہوگا کہ صاحب وہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے بچے کی، جی جی آپ دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ جناب میں بچے کو سلا رہی ہوں، بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں، اس لیے کہ عمر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جیسے ہی بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑے گا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حکیم و بصیرت والے کون تھے؟ ماں کا دودھ جو مدر فیڈ ہے وہ اٹ از دا بیسٹ فار دا چلڈرن، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو معلوم تھا۔ لہٰذا کہا کہ جیسے ہی ماں کا دودھ چھوڑے گا بچہ، ادھر ہی سے اس کا بیت المال سے حکومت بخش وظیفہ اس کی اسکالرشپ جاری ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے دودھ چھوڑا رہی ہوں تاکہ دودھ چھوڑ دے تو عمر کی جانب سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب گئے اور دوسرے دن اعلان کر دیا کہ لوگوں، آج کے بعد بچے کا وظیفہ اس وقت جاری نہیں کیا جائے گا کہ جب یہ دودھ چھوڑے گا، بلکہ جیسے ہی بطن مادر سے کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا، اسی دن سے عمر کی جانب سے اعلان ہے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہی سیاسی، میں سری شیخ یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور ہمارے جو دور حاضر کے حکمران ہیں ان کے لیے ایک سوال جو ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ ایک واقعہ ہے مسجد نبوی میں ہی جو ہے سارے اصحاب اس وقت موجود تھے جب حضرت عمر بن خطاب وہاں تشریف لائے، خطبہ فرمایا، اور ایک صحابی نے اٹھ کر کے حضرت عمر سے یہ سوال پوچھ لیا کہ یہ جو مال غنیمت میں ایک ایک چادر بٹی تھی، تو آپ کا تو قد ماشاءاللہ سے لہیم شہیم، تو آپ تو ایک چادر کے اندر یہ کرتا نہیں بنوا سکتے، آپ نے یہ کرتا کیسے بنوا لیا سب کے حصے میں جب ایک ایک چادر آئی ہے؟ تو اور حضرت عمر بن خطاب نے اس کا جواب نہیں دیا اور فرمایا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے پوچھ لو، وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے اٹھ کر کے بتایا کہ میرے والد کو میں نے اپنی چادر دی تھی اور 2 چادروں کو ملا کے انہوں نے اپنا کرتا بنوایا۔ تو یہ ایک ایسے حکمران، ایسے خلیفہ کا واقعہ ہے جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہو رہا، اور آج کے دور میں ہمارے حکمران ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتے ڈاکٹر صاحب۔ اللہ اکبر، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ بے شک دیکھیے، وہاں پر حکومت کرنے نہیں آئے تھے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے نہیں آئے تھے، وہ وہاں پر کرپشن کرنے نہیں آئے تھے، وہاں خدمت انسانیت کرنے آئے تھے، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے آپ بجائے تمیز بننے آئے تھے، آپ فالوئنگ بننے آئے تھے کہ دنیا ہمیں فالو کرے۔ لہٰذا آپ نے ایسا منظر کیا۔ بالکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تھی، آپ نے پہلا خطبہ دیا، اس کے الفاظ کیا تھے؟
کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں خلاف شریعت کام کروں، میں نیپوٹزم کروں، میں اقربا پروری کروں، میں کرپشن کروں، تو بتاؤ تمہارا کیا طریقہ ہوگا، کیا بیہیویئر ہوگا؟ سب خاموش تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب تیسری مرتبہ الفاظ کہے تو ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ پھر ہم اپنی تلوار کے ساتھ آپ سے پوچھیں گے۔ آپ آگے بڑھے، اس نوجوان کا ماتھا چوما اور کہا کہ بالکل، جب تک قوم کے اندر ایسے نوجوان آتے رہیں گے جو حکمرانوں کے احتساب کے لیے آوازیں بلند کرتے رہیں گے تو یقینی طور پر حکومت خدمت انسانیت کی بنیاد پر تعمیر ہوتی رہے گی۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ جب قادسیہ فتح ہوا، ایران فتح ہوا فہیم بھائی، تو وہاں لشکر چلا ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ پھٹا پرانا لباس تھا، نہ اس طرح کی وردیاں تھی، نہ بڑے اچھے اچھے صاحب بوٹس تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ تمغے تھے، نہ ایوارڈ تھے، پھٹے پرانے بھوکے پیاسے وہاں سے چلے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب مدینہ منورہ آئے اور جو مال غنیمت کی فہرست تھی اس کو گنا گیا، مسجد نبوی میں ڈھیر کر کے ایک سوئی بھی کم نہ تھی۔ بالکل بہترین منصف تھے۔ اور ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب، واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم ان سب پہ بات کرنے لگیں گے تو شاید وقت بہت ہمارے پاس کم ہے، پروگرام کا پورا دن لگ جائے گا، کیونکہ بڑی ایکسیپشنل گورننس تھی اور اسی دوران اسلام بھی تیزی سے پھیلا اور بڑی ایکسیپشنل کوالٹیز ان میں تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنا یہ جو دور حکومت ان کا تھا کہ بہترین اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے، یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔